شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ نے بہت وضاحت سے اس کے مختلف قانونی حوالوں سے اس چیز کا تعین کیا، اور جو ہمارے لیے بہت کارگر رہا۔ اس میں ایک چیز ظاہری بات ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور عمار صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کہ بہرحال ایک ہارڈ کیس کی سچویشن تو یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ صرف اسلامی قانون میں ہی نہیں، بلکہ جیسے کہ میں پہلے تمہید میں عرض کیا کہ انٹرنیشنل لا کے اندر بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خواجہ سرا کے حوالے سے اس وقت تک ٹریٹیز اور ہیومن رائٹس رجیم کے اندر بھی تفصیلات بہرحال وارد نہیں ہوئی۔ ایک ہی ہمارے پاس پرنسپل ہے یوگیا کارٹا، اور اس پہ بھی محض 28 ممالک نے ابھی تک سگنیٹری ہیں اس کے، اور اس کے اندر بھی ایون ان کی جو شادی بیاہ سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آتے ہیں اگلے اپنے سوال کی طرف، یعنی اس بات کا تو ہم یہاں پر تعین کر چکے کہ دو ہی جنس اس وقت اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے بات کی جائے ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر کیٹیگریز ہو سکتی ہیں وہ یا تو ڈسیبلٹی یا نقص کے زمرے میں آ سکتی ہیں، جن کا بہرحال علاج بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان کو فردر دو ہی کیٹیگری کے اندر ہمیں رکھنا پڑے گا، اور اسی حوالے سے احکامات جو ہیں وہ اخذ کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت جو قانون موجود ہے ٹرانسجنڈر کے عنوان سے، جس کے اوپر بہت زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے مختلف حلقوں کے اندر، اور ظاہری بات ہے اس قانون کے اندر جو مجموعہ اجداد ہے بہت سے دیگر نقائص بھی پائے جا رہے ہیں، مطلب اس کے نام سے لے کر کے آخر تک اس کے اندر مختلف قسم کی ڈسکریپنسیز ہیں جن کا اشارہ مختلف علمی حلقوں نے کیا۔ ایک چیز جس کا بطور خاص اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی حوالہ دیا ہے، اور جو ہماری آج کی بنیادی بحث کا ایک اور ایشو بھی ہے، وہ ان کے ازدواجی حقوق ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے، میں آپ کے سامنے اگر اس نقطہ نمبر 6 کو پڑھوں، کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق موجودہ قانون اس حوالے سے بھی محل نظر ہے کہ اس میں وراثت اور دیگر حقوق تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن حق ازدواج کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے قانون خاموش ہے، جو شرعی طور پر کئی خامیوں اور مفاسد کا باعث ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو بہرحال واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی جو ازدواجی حقوق ہیں خواجہ سرا کے، اس کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور اس حوالے سے قانون کے اندر بھی وہ سمجھتی ہے کہ ایک نقص پایا جاتا ہے کہ جو بہت اہم ایک انسانی اس کی خواہشات بھی کہی جا سکتی ہیں، اس کی ہیومن ڈیزائرز بھی ہیں، نیڈز بھی ہیں، تو اس کو وہ اکنالج نہیں کر رہا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ اپنے آج کے ایکسپرٹ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن ڈیزائرز ہیں، آف کورس اگر ایک معذور بھی ہم کسی کو تسلیم کر لیں، کوئی نقص کے ساتھ بھی انسان موجود ہے، بہرحال اس کے انسانی حقوق پورے ملیں گے، بلکہ شاید کچھ بڑھ کر کے اس کو ملیں۔ بینگ ڈسیبل، آپ کسی کے انسانی حقوق سے ہم انکار نہیں کرتے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، تو وہاں پہ جو فطری تقاضے ہیں ان کو اگر ایڈریس کیا جائے تو میرا خیال میں وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ بھی ہوگی، جہاں پر خود قانون کے اندر ہدایات موجود نہیں ہیں، تو اگر وہاں پر اسلامی شریعت کی روشنی میں کچھ احکامات کا جائزہ لیا جائے گا یا وہ سامنے لے کر آئے جائیں، تو میرا خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہرحال اس وقت اس طبقے کو ضرورت بھی ہے رہنمائی کی بھی، اور جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں وہ بھی اس حوالے سے صحیح اسلامی احکامات جو ہیں وہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو دوسرا سوال اس بحث کے بعد ہمارے سامنے جو درپیش ہے وہ ہے کہ کیا خواجہ سرا یا خنثی افراد کو نکاح کا حق ہے، اور اگر وہ حق ہے بالفرض تو اس صورت میں کیا وہ مرد کے ساتھ صرف اور صرف مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا وہ کسی خاتون یا عورت کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ تو میں ڈاکٹر مولانا عمار خان ناصر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں۔ نظریاتی کونسل کے نقطے کا حوالہ دیا وہ بالکل درست ہے، کیونکہ اور مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے کہ جو اس وقت اس قانون کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اور تو اس کے حق میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے، یعنی اگرچہ وہ دفاع کر رہے ہیں کہ اس قانون سے ہم جنس پرستی کا راستہ نہیں کھلتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کھلتا کہ اس میں خواجہ سرا کو جو کیٹیگری دی جاتی ہے وہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی شریعت اسلامی شریعت تو ان کو اس حق سے محروم نہیں کرتی۔ وہ تعین سمت کرنے کے بعد جو خواجہ سرا مرد ہے اس کو عورت ہے اس کو بطور عورت مرد سے شادی کا حق ہے۔ صرف خنثی مشکل جو بہت یعنی ایک نادر معاملہ ہوگا
उसको बरसबील एहतियात पर बिना एहतियात रोका जाता है। बाकी जो हाजा सरा की दोनों किस्में हैं, चाहे वो मर्द उसको करार दिया गया लेकिन निस्वानी अलामती हैं, चाहे औरत करार दिया गया लेकिन कोई मर्दाना अलामती है, वो मर्द हैं या औरत हैं और उनको उसी तरह शादी करने का हक है, मर्द को औरत के साथ और औरत को मर्द के साथ। ये बहुत अहम बात है जो इस सारी गुफ्तगू में ज़्यादा नुमायाँ करके पेश करनी चाहिए। एक बुनियादी हक है उनका, शरई हक है, तो उनको उससे महरूम करने की कोई वजह नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी इस वजाहत का और आपकी राय का। बिल्कुल यही सवाल मैं डॉक्टर प्रोफेसर गुस्ताफ साहब के सामने भी रखता हूँ कि वो इस पे अपनी राय एक दफ़ा फिर सामने ले आएं। जी, देखें, बात बिल्कुल वही है कि जब आपने एक दफ़ा उनको एक कैटेगरी में प्लेस कर दिया, अगर आपने उनको मर्दों की कैटेगरी में प्लेस किया है, तो अब उन पर मर्दों के तमाम रूल्स का इतलाक़ होगा, तो अब वो औरतों से निकाह कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपने उनको औरतों की कैटेगरी में प्लेस किया, तो अब उन पर औरतों के तमाम अहकाम का इतलाक़ होगा, तो अब वो मर्दों से निकाह कर सकेंगे। बस एक बात की इसमें वज़ाहत पाकिस्तानी कानून के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर होनी चाहिए कि ये जितनी बात हम कर रहे हैं, ये खुन्सा के बारे में हो रही है, यानी इंटरसेक्स के बारे में, और की जिन्स का तयन होना है। जब हो जाए, तो फिर जब हो जाए वो, चाहे मर्द की जिन्स उसके लिए मुतय्यन हो जाए, चाहे औरत की, तो फिर वो तमाम लवाज़िम के साथ उसके लिए एक्सेप्ट कर ली जाती है। अलबत्ता जो खुन्सा मुश्किल है, तो उसके लिए एहतियात की बिना पर और इस बिना पर के चूँकि निकाह के अलावा भी बहुत सारे, इन निकाह से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, यानी पर्दे के, शरीयत के अलग अहकाम हैं, हुर्मत के अलग मसाइल हैं, और भी बहुत सारे उसूल इसके साथ मुताल्लिक़ हैं, और ये बहुत ही नादिर मामला होता है। वरना जब खुन्सा को आपने एक दफ़ा एक जगह प्लेस किया, दूसरी जगह प्लेस किया, वो खुन्सा मुश्किल में नहीं है, तो फिर जब प्लेस किया तो फिर उसी के मुताबिक आएगा। अलबत्ता जो ट्रांसजेंडर की डेफिनिशन हमारे लॉ में दी गई है, तो वो इससे बहुत आगे की चीज़ है, और उसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, जेंडर आइडेंटिटी के साथ और सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के साथ है। तो वो इससे बिल्कुल अलग चीज़ है, उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। योग्याकार्टा प्रिंसिपल्स का भी आपने हवाला दिया, इस वजह से मुझे उस पर एक कमेंट ज़रूर करने दें कि ये जो प्रिंसिपल्स जिन लोगों ने मुतय्यन किए, एक तो हुकूक इंसानी का पूरा पैराफर्नेलिया जिस तरह आया है, तो वो एक ख़ास तनाजुर में और मुख्तलिफ जो यूँ कहें कि वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उनको यूनिवर्सल वैल्यूज़ बनाकर पूरी दुनिया पर इम्पोज़ करने का सिलसिला है। इस्लाम के अपने अलग अक़दार हैं, अख़लाक़ी अक़दार हैं, और वो भी उसके लिए भी हम आफ़ाक़ियत के क़ाइल हैं। तो ये जो योग्याकार्टा प्रिंसिपल्स हैं, एक तो अगर इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशंस भी हों, तो वो भी आप जानते हैं कि किसी मुल्क के अंदर वो बराह रास्त नाफ़िज़ नहीं होते, पर्टिकुलरली अगर वो मुल्क डुअल स्टेट हो। तो जब तक उस मुल्क के अंदर इनकॉर्पोरेटिंग लेजिस्लेशन ना हो, तो वो इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशंस और जो उसूल हैं, वो वहाँ बाइंडिंग नहीं होते।